آج ربیع ثانی کی 14 تاریخ ہے اور دوسرے بدھ کا مبارک دن آ چکا ہے۔ اللہ پاک کی جلالی اسم اعظم یا قہر یا جبارو اور یا اللہ یا محمد کا یہ سچا وظیفہ صرف ایک بار ربیع ثانی کی 14 تاریخ دوسرے بدھ کے دن پڑھ کے دیکھنا۔ آج اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگو تو میرا اللہ پاک دیتا ہے، کیونکہ اس نام کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس نام کی برکت بہت زیادہ ہے۔ اس نام کے صدقے اللہ پاک لوگوں کو نوازتا ہے، اتنا زیادہ نوازتا ہے کہ اللہ والوں آپ کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جب انسان کے دل میں ظلم بھر جائے، یعنی جب ظلم اور ناانصافی اور تکبر کی دیواریں کھڑی ہونے لگتی ہیں تو اللہ پاک اپنے ان بندوں کو یاد دلاتا ہے جو اسے یا قہارو اور یا جبارو کہہ کر پکارتے ہیں۔ تو آج کا عمل کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ آپ کے دشمنوں کی چیخیں نکال کر رکھ دے گا، آپ کی غریبی کی چیخیں نکال کے رکھ دے گا۔ اللہ والوں، یہ سچا وظیفہ صرف ایک بار پورے کامل یقین سے پڑھ کر تو دیکھو، آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جاؤ گے کہ اتنی کامیابیاں آپ کو کہاں سے مل رہی ہیں۔ لیکن اللہ پاک اس سے بھی بڑھ کر کامیابی دینے والا ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی صفت کا مالک ہے۔ بس آج ربیع ثانی کی آپ نے 14 تاریخ دوسرے بدھ کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یا قہرو یہ اللہ پاک کا بہت ہی خاص اسم اعظم ہے جو آپ کے اوپر جادو جنات کے تمام معاملات کو ختم کرتا ہے۔ جادوگری جو آج کل چل رہی ہے، جس نے نسلوں کی نسلیں تباہ اور برباد کر کے رکھی ہیں، آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ جادوگری کس قدر عام ہے، کس قدر جادوگری چل رہی ہے، تعویذات چل رہے ہیں، ماں اپنے بچوں پہ کروا رہی ہے، بیوی شوہر پہ کروا رہی ہے، لیکن اللہ والوں یہ بہت سخت عذاب ہے۔ لیکن اللہ پاک نے ہمارے لیے اپنے اسم مبارک کو متعارف کروا کے یہ بات بتا دی کہ جب بھی مشکلات میں پھنسو تو پھر مجھ سے رجوع کرو، مجھ سے مانگو، میں دوں گا، میں عطا کروں گا، میں بے شک تمہیں دوں گا، میں تمہارا رب ہوں، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں۔ تو اللہ والوں، آج اللہ پاک سے مانگ کے دیکھو، اللہ رب العالمین آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا، آپ کے رزق میں اتنی برکت اور رحمت ڈال دے گا، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ دولت، یہ پیسہ، یہ روپیہ کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ بس آج یا قہر یا جبارو اور یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد یہ اللہ پاک کے ذاتی نام ہے، یا اللہ رب کا ذاتی نام ہے، اور یا محمد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے، اور یہ نام بھی اللہ رب العالمین نے ہی رکھا ہے۔ تو اللہ والوں، حبیب خدا کا نام پکارو تو اللہ رب العالمین آپ پر اپنی زیادہ نظر کرم اور نظر رحمت فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا آج کا یہ سچا وظیفہ، آج کا یہ کامل وظیفہ، آج کی یہ جامع تسبیح آپ نے لازمی پڑھنی ہے اور بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنی ہے۔ بعض لوگ چند غلطیاں کر جاتے ہیں اپنی منمانی کی وجہ سے۔ اللہ والوں، وظیفوں کے کچھ طریقہ کار ہوتے، کچھ شرائط ہوتی ہیں، ان کے حساب سے ہی پڑھنا پڑتا ہے، تبھی آپ لوگوں کو اللہ پاک کی وہ خاص معرفت ملتی ہے اور آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا آج کا یہ سچا وظیفہ آپ لوگ خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ اللہ والوں، یہ عمل آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ جب آپ کو وقت ملے، جب آپ کو موقع ملے، آپ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق ہو آپ کا، آپ چاہے انڈیا سے ہو، آپ پاکستان سے ہو، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے آپ کا تعلق ہے، بس آپ نے ربیع ثانی کی 14 تاریخ کا انتظار کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ کے ملک میں ربیع ثانی کی 14 تاریخ آ جائے، آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کے رزق میں بے شمار کی برکت اور رحمت ڈال دے گا۔ اللہ والوں، یہ بہت سچا وظیفہ ہے اور لاکھوں لوگوں کا یہ آزمایا ہوا ہے۔ آپ لوگ خود بھی اس عمل کو پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے بجائے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کر لیں۔
لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، روز جزا کا واسطہ، ربیع الثانی کی 14 تاریخ کا واسطہ، دوسرے بدھ کا واسطہ۔ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسر پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، تو اللہ والوں لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا، آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں، اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں۔ یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا، جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے، ادب کے دائرے میں بیٹھیں۔ سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے، اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔ لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے، پھر آپ نے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں
جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والوں، رب سے ہر روز استغفار کرا کرے، اللہ پاک سے روزانہ اپنے گناہوں کی توبہ کرا کرے، اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کرے۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں۔ تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں، ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں۔ رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے۔ اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے، اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمت برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد
2 बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 1 शुमार होगा। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद इन दोनों नामों को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 11 बार पढ़ना है इंशाअल्लाह, सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से इंशाअल्लाह मिल जाएगा। आपने या अल्लाह या मोहम्मद को तवज्जो, ध्यान, खुलूस नियत से पढ़ना है। उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे आप लोगों ने कौन सा वजीफा पढ़ना है, ये वजीफा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का अमल है। इसकी एक तस्बीह पढ़ी जाएगी और इस आयत को पढ़ने का क्या कमालात है, इस कलमे को पढ़ने के क्या मोजज़ात हैं, अगर आपको पता चल जाए यकीन करें आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ये दीन इस्लाम की बुनियाद भी है, ये मोमिनों की मेराज भी है, अल्लाह की लाडली तस्बीह भी है। जब कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, जब कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, इस बात का इकरार करता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि ए फरिश्तों गवाह रहना, मैंने इस बंदे की हर हाजत को पूरा किया, मैं इस बंदे से राजी हूँ, ये जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसा मांगता है, इसकी हर हाजत को पूरा फरमा दो, इसके मुंह से निकली हर दुआ को कबूल फरमा लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह की तस्बीह इतनी ताकतवर है कि अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, ये अल्लाह के 99 नाम हैं, कुरान मजीद में 6666 कमो बेश आयतें हैं, इन सब में से सबसे ज्यादा अफजल जिक्र कौन सा है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये तराजू के 2 पलड़े हैं, एक पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्बीह रख दें और दूसरे पलड़े में तमाम तस्बीहात अल्लाह पाक के 99 सिफ्त भी और भी जितनी कसरत है उन सब को रख दिया जाए, फिर भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्बीह ताकत में भी भारी होगी, वजन में भी भारी होगी, फजीलत में भी भारी होगी और कबूलियत में भी भारी होगी। अल्लाह वालों, आज रब को मराने का राज आपके हवाले कर रहा हूँ। इस तस्बीह से अल्लाह पाक राजी हो जाएगा, अल्लाह पाक आपके ऊपर रहमत की नजर करेंगे और नजर रहमत करेंगे। आप लोगों ने दूसरे नंबर पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ना है। जब आप लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़ना है। अल्लाह वालों, पहले नंबर पे आप लोगों ने या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ा, दूसरे नंबर पे आप लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक तस्बीह पढ़ी। अब तीसरे नंबर पे आप लोगों ने सूरह कौसर का अमल करना है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर हर किसी को ज़बानी आती है। दोस्तों, सूरह कौसर एक ऐसा मुश्किल कुशा वजीफा है, ये एक ऐसा नायाब और बाबरकत वजीफा है, दौलत का ऐसा बादशाह वजीफा है कि जिसको पढ़ते साथ ही रिस्क और दौलत खुद चलकर आता है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर कुरान मजीद की सबसे छोटी लेकिन सबसे लाडली और ताकतवर तरीन सूरत है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाता है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रुकावटें, बंदिशें टूट जाती हैं, बिगड़े काम संवर जाते हैं। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज सूरह कौसर को सिर्फ 11 बार पढ़ने से मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि रातों रात तकदीर के बनताले खुल जाए, बेटियों के रिश्ते हो जाएं, और अगर आप लोगों की बहनें या फिर ससुराल में कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं, तलाक की नौबत बन बैठी है, तो अल्लाह वालों, आज का ये अमल, आज का ये वजीफा आप लोगों के लिए है। सूरह कौसर तो वैसे ही हम लोगों को रोजाना पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये सबसे खास और बेहतरीन सूरत है। ये सूरत गिरा खोलती है, ये सूरत मुश्किल कुशा है। इस सूरत को जब कोई बंदा पानी के गिलास पर पढ़ता है
تو اللہ پاک اس پر رحمت کی نظر فرماتے ہیں اور اس کے جسم میں سے جتنی بیماریاں ہیں ان سب کو نکال دیتے ہیں، ان سب کو چیخیں مارتی ہوئی وہ بیماریاں اللہ والوں بھاگ جاتی ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں جو پیش کرنے جا رہا ہوں اللہ والوں، یہ بہت ہی خاص صورت ہے، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب سورہ کوثر 11 بار پڑھ لیں اس کے بعد آج کا آخری عمل کون سا ہے، آج کا آخری وظیفہ کون سا ہے، یہ اللہ پاک کے دو بہت ہی جلالی اسم اعظم ہیں، یہ اللہ پاک کے دو بہت ہی خاص نام ہیں۔ ایک نام یا قہار ہے تو دوسرا نام یا جبار ہے۔ آپ لوگوں نے یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا قہارو اے قہر ڈھانے والے، یا جبارو اے زبردست غلبہ پانے والے۔ اللہ والوں، یہ دونوں ہی نام، یہ دونوں ہی صفت اتنی بہترین ہیں جو اللہ پاک کی بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، رب کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ تو اللہ والوں، یا قہارو پڑھنے سے آپ کے دشمنوں کی چیخیں نکل جائیں گی، اور یا جبارو پڑھنے سے اللہ پاک آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا، ایسا غلبہ کہ جب آپ لوگ کسی چیز پر ہاتھ رکھیں گے تو میرا اللہ پاک آپ کے حق میں وہ چیز کر دے گا۔ تو اللہ والوں، کوشش کریں آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ بالخصوص پڑھیں، بلکہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ میرا اللہ پاک آپ پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو کی صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، ایک تسبیح کی صورت میں آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا قہارو یا جبارو یہ ہماری جینے کا مقصد ہے اور اللہ پاک کی پاکی کو بھی بیان کرتا ہے، اللہ پاک کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ آپ لوگ جتنی زیادہ اللہ پاک کی بڑائی بیان کریں گے آپ لوگوں کے لیے اتنا بہتر ہے، کیونکہ اللہ پاک اس بندے کو راضی ہو جاتا ہے، اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے جو بندہ اللہ پاک کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ تو اللہ والوں، آپ نے یا قہارو یا جبارو پڑھنا ہے، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ ایک بار پھر سے عمل کو ذرا ملاحظہ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے بہت ہی خاص عمل، بہت ہی خاص وظیفہ سورہ کوثر کو پڑھا، چوتھے نمبر پہ یا قہارو یا جبارو کو پڑھا۔ کوشش کریں کہ اپنے ساتھ کوئی پانی کا گلاس رکھیں، کوئی پانی کا گلاس یا جگ وغیرہ یا سرائی ٹائپ جو آپ کو بہتر لگے اس کو رکھ لیں، اس پہ دم کرے، پھونک مارے اور اس کو بسم اللہ پڑھ کے پی جائے۔ اس کے بعد پھر دعا کرنا شروع کریں، پھر دعا مانگیں۔ اللہ والوں، دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کے طریقے میں نے پہلے بھی کئی بار سکھائے ہیں، تو کوشش کریں کہ اللہ رب العالمین کی یاد میں روتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ پر اپنا ضرور رحم فرمائے گا، ضرور کرم فرمائے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔